اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا۔ اور دوسرا حصہ جو ہے جس کو اعراج کہا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم کے اندر کہا، اور پوری سورت بیان کر دی حضور کی شان میں، حضور کے اس معراج پر۔ تو اس کا انکار کرنا بھی علماء، چونکہ یہ نص قطعی تو نہیں ہے، چونکہ استدلال جو ہے بعض اوقات وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو علماء نے کہا جو اس کا انکار کرتا ہے وہ مضل ہے، گمراہ ہے۔ اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سدرۃ المنتہا سے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں کا سفر ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی محبت مصطفیٰ سے خالی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آغاز کے اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ رات کے اندھیرے میں اللہ جل شانہ نے مجھے سیر کروائی ہے، جنت دکھائی ہے، جہنم کا میں نے نظارہ کیا ہے، میں نے انبیاء کو امامت کروائی ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر گیا ہوں، ساری صورت اور کہانی بیان کی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ام ہانی نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے اس معراج والے واقعے کو کون مانے گا؟ لوگ کس طرح اقرار کریں گے؟ اور پھر صبح اسی طرح ہوا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، فرمایا کہ میں نے رات کے وقت سیر کی ہے، وقت اتنا لگا ہے کنڈی ہل رہی تھی، جس بستر سے گیا ہوں وہ بستر گرم تھا، جس پانی سے وضو کیا ہے وہ وضو والا پانی چل رہا تھا، اور اتنی صورت کے ساتھ میں واپس بھی آ گیا ہوں، جبریل مجھے لے بھی گیا ہے، واپس بھی آ گیا ہوں، اور یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اس کو عقل نہیں مانتے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، کہا لوگو تم محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سوال کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ابو لہب نے یہی کہا، ابو جہل نے یہی کہا، ابو بکر تیری عقل مانتی ہے اس کو کہ کوئی رات کے اندھیرے میں اتنی سرعت کے ساتھ آسمانوں پہ جاتا ہے، 7 آسمان پر کر جاتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جاتا ہے، جنت جہنم کو دیکھتا ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے، کیا تیری عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی اور کہتا تو میں انکار کرتا، لیکن میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ سچ کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ تم میرے محبوب کی ذات پہ اعتراض کیسے کرتے ہو، کیسے انگلی اٹھاتے ہو؟ میرے محبوب نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ میں رب ذوالجلال خود فرما رہا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے پاک بندے کو سیر فرمائی ہے، جس نے سیر کروائی ہے وہ ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آغاز ہی اپنے ہم سے کیا، اور یہ اللہ کا قانون دیکھیں، اللہ کا انداز دیکھیں کہ جہاں عظمت صحابہ کو بیان کیا، وہاں جو ٹائٹل رکھا، جو موضوع رکھا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہاں عظمت صحابہ کو بیان کرنا مقصود تھا، تو اللہ جل شانہ نے موضوع ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے، آغاز ذات مصطفیٰ سے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمانا تھا، وہاں اللہ جل شانہ نے موضوع جو ٹائٹل رکھا ہے اپنی ذات کو رکھا ہے۔ تو فرمایا اگر صحابہ کو سمجھنا ہے تو تمہیں ذات مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا، اگر تمہیں ذات مصطفیٰ کو سمجھنا ہے لوگوں پہلے خدا کو سمجھنا پڑے گا، ذات خدا کو سمجھو گے تو ذات مصطفیٰ تمہیں سمجھ آئے گی۔